نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دوستو، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ناشکری جیسا عمل جو ہے وہ عام ہو چکا ہے۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، زیادہ کے لیے ہر وقت کفریہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، میری نعمتوں کو استعمال کر کے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو البتہ ضرور بضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کے، ہر چیز پہننے کو ملتی ہے، ہر سہولت مہیا ہے، لیکن اس کے باوجود شکر کے کلمات زبان پر آنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شکر کرتا ہے تو وہ بھی صرف زبانی کلامی۔ شکر تو ایسے ہے نا کہ اللہ کی عبادت کے اندر بندہ زیادتی کر دے، اللہ کی عبادت پہلے سے زیادہ کرنا شروع کر دے۔ اگر نمازی ہے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع بڑھ جائے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو 1.5 پارہ کر دے، اور اسی طرح اللہ کا شکر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرتا رہے۔ لیکن ہم نے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ جو کچھ آتا ہے اکٹھا کرتے جاؤ، کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ، لیکن شکر نہیں کرو۔ میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے جب اسلام شروع ہوا تھا تو آپ نے بہت سے واقعات سن رکھے ہوں گے کہ کئی دن تک میرے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ 3 دن تک ہم صرف 2 چیزوں پر گزارا کرتے تھے، 2 کالی چیزوں پر، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ گھر کے اندر پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور واقعات آپ نے بہت سے سنے ہوں گے کہ ایک مہمان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد کے اندر، آپ کے گھر، آپ نے سارے گھروں سے جو ہے پتہ کروایا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ تو ایک صحابی رسول اٹھے اور وہ اس کو لے کر گھر کے اندر گئے۔ گھر میں جا کر انہوں نے پتہ کیا تو بیوی سے پتہ چلا کہ گھر کے اندر صرف بچوں کے دودھ کے علاوہ، بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کہا کہ بچوں کو سلا دو اور میں مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا جب شروع کروں تو تم نے جو کیا کرنا ہے، لائٹ بند کر دینی ہے، اور جب اندھیرا ہوگا تو مہمان کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ گھر والا بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے، مہمان بھی سیر ہو کر کھا لے گا، ہم مہمان نوازی بھی کر لیں گے، بچوں کو تم ایسے ہی سلا دو۔ تو ان لوگوں کے اندر احساس تھا اور شکر کی یہ انتہا تھی، پیٹ پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودتے تھے۔ لیکن آج مجھے نہیں معلوم، میرے علم، جہاں تک میرا علم ہے، میرا نالج ہے، میں نے آج تک ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ 3 دن تک لگاتار جس کے گھر کے اندر کھانا اور خوراک اور راشن نہ ہونے کی وجہ سے چولہا نہ جلا۔ ہم اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہم ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اور اللہ نے فرمایا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر نہیں کرو گے، میری نعمتوں کو استعمال کر کے میرے ساتھ ہی کفر کرو گے، میری ہی ناشکری کرو گے، تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے، اور پھر وہ عذاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مہنگائی کا عذاب ہے، بیماریوں کا عذاب ہے، رزق کے اندر بے برکتی کا عذاب ہے، گھروں کے اندر لڑائیوں اور جھگڑوں کی صورت کے اندر عذاب ہے، رزق کا پورا نہ ہونے کی صورت میں عذاب ہے، کسی نہ کسی صورت کے اندر ہم اللہ کے اس عذاب کے اندر گرفتار نظر آتے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ شکر کرے گا میں اس کو زیادہ دوں گا، لیکن جو بندہ ناشکری کرے گا اس کا پہلا بھی اس سے چھین لیا جائے گا، اللہ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو دوستو، یہی تو آپ سے کہنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی بھی
बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम शुमार ही नहीं कर सकते। दूसरी नेमतों को तो छोड़ो, ये जो आँखें अल्लाह ने दी हैं, कान हाथ पैर दिए हैं चलने के लिए, और सारी चीज़ें ये तो बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। जिस्म के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर ये जो छोटे छोटे मसाम होते हैं ना, जिनसे पसीना खारिज होता है, अगर ये इन मसामों को ही अल्लाह रब्बुल आलमीन बंद कर दें तो इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए अल्लाह की हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ये लोगों की तरफ देखकर ये नहीं सोचना चाहिए, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्जुरु इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुवा फौककुम फहुवा अजदरु अन ला तजदरु निअमतल्लाहि अलैकुम। तुम अपने से नीचे वाले तबके की तरफ देखो, अपने से ऊपर वाले तबके की तरफ ना देखो। ये ज़्यादा बेहतर है कि तुम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करो। यानी ये अमल करना अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने से ज़्यादा बेहतर है। मसलन अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप उसकी तरफ ना देखें जिसके पास कार है, आप उसकी तरफ देखें जिसके पास साइकिल है। अगर आपके पास साइकिल है और आप मोटरसाइकिल वाले की तरफ ये देखकर ये ना सोचें कि काश मेरे पास भी मोटरसाइकिल होती, आप उसकी तरफ देखें जिसके पास एक साइकिल भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके हाथ पांव सलामत हैं, तो फिर भी आप नेमतों वालों की तरफ ना देखें, बल्कि उन लोगों की तरफ देखें जिनके हाथ पांव सलामत नहीं है। अगर आपके जो है आंखें सलामत हैं तो और कुछ ही नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कोठी नहीं है, मकान नहीं है, तो आप कोठी मकान बंगले वालों की तरफ ना देखें, बल्कि उस बंदे की तरफ देखें जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आँखों की बिनाई से महरूम किया है, और उसको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा अपना शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए, और हम जब तक ज़िंदा हैं अल्लाह शुक्र करने की, हमारी सारी ज़िंदगी शुक्र के ऊपर गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी